السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ تو آج کے اس درس میں ہم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کا نام اسم اعظم جو ہے الحی القیوم، اس کی فضیلت پڑھیں گے۔ قرآن مجید کی بعض آیات کی فضیلت کے حوالے سے ہمارے درس چل رہے ہیں۔ تو الحی القیوم اللہ رب العالمین کا یہ جو نام ہے، اگر پڑھ کر دعا مانگی جائے تو اللہ رب العالمین وہ دعا قبول فرماتے ہیں۔ یعنی الحی القیوم یہ الفاظ جو ہیں، یہ پڑھ کر دعا سے پہلے اگر دعا مانگی جائے تو اللہ رب العالمین دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اس حوالے سے ہم پچھلے دروس میں یہ حدیث بیان کر چکے ہیں۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جامع ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، امام ترمذی اس کو اپنی کتاب میں لائے ہیں۔ عن اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اسم اللہ الاعظم فی ہاتین الآیتین وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم وفاتحة آل عمران الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم رواہ الترمذی هذا حدیث صحیح۔ اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا وہ فرماتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسم اعظم ان دو آیتوں میں ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، یعنی الرحمن الرحیم۔ اور یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 163 ہے، اور سورہ آل عمران کی ابتدائی دو آیات میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الحی القیوم جو ہے یہ بھی اللہ رب العالمین کا اسم اعظم ہے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 1 تا 2، پہلی دو آیات جو ہیں، یہ حدیث جامع ترمذی میں ہے۔ ابن ماجہ کی یہ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسم اعظم کے واسطے سے جو دعا مانگی جائے اللہ رب العالمین قبول فرماتے ہیں۔ تو ان دو آیات میں اسم اعظم ہے الرحمن الرحیم اور الحی القیوم۔ الرحمن الرحیم الحی القیوم یہ اللہ رب العالمین کے اسم اعظم ہے۔ تو ان سے جو دعا مانگی جائے اسم اعظم سے، اللہ رب العالمین اس کے واسطے سے مانگی گئی دعا کو رد نہیں فرماتے، قبول ہو جاتی ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض سورۃ آل عمران کی آخری 10 آیات، سورۃ آل عمران کی آخری 10 آیات، یہ بھی ایسی آیات ہیں جن کے حوالے سے قیام اللیل کے لیے اٹھنے کے بعد وضو کرنے سے پہلے اگر آپ رات کو اٹھ کر نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو قیام اللیل کے لیے اٹھنے کے بعد اور وضو کرنے سے پہلے سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات کی تلاوت کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور یہ مستحب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ یہ سورۃ آل عمران کی 10 آیات ان فی خلق السماوات والارض سے لے کر یہ پڑھنا آخری 10 آیات، ان کی تلاوت کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے کہ وہ مشہور روایت ہے صحیح البخاری کی، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما انہ بات لیلۃ عند میمونۃ رضی اللہ عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهي خالته فاستجعت في عرض الوسادة
واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي. قال ابن عباس رضي الله عنهما فقمت فصنعت مثل ما صنع. رواہ البخاری. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک رات اپنی خالہ ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہا کے پاس گزاری کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بستر کی چوڑائی کی سمت لیٹا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اہلیہ بستر کی لمبائی کی سمت میں سو گئے۔ کم و بیش آدھی رات کے وقت آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے، بیدار ہوئے، بیٹھ کر اپنے ہاتھ سے آنکھیں ملنے لگے، پھر سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات تلاوت فرمائیں، پھر اٹھے اور پانی کے معلق مشکیزے کے پاس تشریف لائے۔ آپ نے اچھی طرح وضو فرمایا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں میں بھی اٹھا اور وہی کچھ کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، یعنی بیدار ہو کر سورۃ آل عمران کی آخری 10 آیات تلاوت کی اور وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے۔ امام بخاری اس حدیث کو کتاب الوضوء باب قراءۃ القرآن بعد الحدث، حدیث کا نمبر ہے 183۔ تو ان کی اہمیت، ان کی یہ ہے، یہ جو ان فی خلق السماوات والارض سے لے کر آخر تک یہ 10 آیات ہے سورہ آل عمران کی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ قیام اللیل کے لیے جب رات کو اٹھیں تو اٹھنے کے بعد وضو کرنے سے پہلے ان کو تلاوت کرنا۔ تو اس کے بعد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی فضیلت ہے۔ اللہ اکبر۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ کر جو دعا مانگی جائے وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ امام احمد اپنی مسند میں یہ حدیث لائے ہیں اور امام ترمذی اپنی جامع میں یہ حدیث لائے ہیں۔ حدیث صحیح ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عن سعد رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت ذی النون اذا دعا ربه وهو في بطن الحوت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له۔ رواہ احمد والترمذی۔ هذا حدیث صحیح۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مچھلی والے یعنی حضرت یونس علیہ السلام کی دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، ہر خطا سے پاک ہے، میں ظالموں میں سے ہوں۔ اس کے واسطے سے جب بھی کوئی مسلمان دعا کرتا ہے اللہ رب العالمین اسے قبول فرماتے ہیں، وہ دعا رد نہیں کی جاتی۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 87 ہے یہ۔ امام احمد اپنی مسند میں اور امام ترمذی اپنی جامع میں اس کو ذکر کرتے ہیں۔ تو امام ترمذی ابواب النوم باب فی رد الوسوسہ، صحیح امام ترمذی اس کو صحیح سنن الترمذی میں ذکر کرتے ہیں، جو امام البانی رحمہ اللہ تعالی کی حکم کے ساتھ ہے، ان کی تصحیح کے ساتھ سنن ترمذی جو ہے صحیح سنن الترمذی امام البانی کی، اس کے تیسرے جز میں یہ حدیث نمبر 2785 ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اچھا، هو الاول والآخر، یہ کہنے کی کیا فضیلت ہے، یہ پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ شیطان دل میں کوئی وسوسہ پیدا کرے تو سورہ حدید کی یہ آیت تلاوت کرنی چاہیے، تو اللہ رب العالمین اس کے دل سے وسوسے دور فرما دے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ہی یہ روایت ہے، ابو داود میں حسن درجے کی حدیث ہے، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال اذا وجدت فی نفسک شیئا فقل هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب تو اپنے دل میں کھٹکا محسوس کرے تو یہ آیت تلاوت کیا کر، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر، وہی باطن ہے، اور وہی ہر چیز کا علم رکھنے والا۔ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 3 ہے، اسے ابو داود نے روایت کیا ہے، ابو داود کی حدیث ہے، ابواب النوم باب فی رد الوسوسہ، حدیث نمبر 4262 ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان آیات کی فضیلت و اہمیت کو سمجھنے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔